بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے تعلق سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے، کیونکہ سیرت النبی سمجھنے کے لیے آپ کو پیغمبروں کا لگاتار اس دنیا میں آنا یہ سمجھنا پہلے زیادہ ضروری ہے، تبھی آپ نبی کی اصل سیرت کو سمجھ پائیں گے۔ جی اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ شہباز بھائی، آپ نے ایک بات کہی کہ نبیوں کا سلسلہ سمجھنے کے لیے، سیرت النبی سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نبیوں کا سلسلہ اتنا لمبا جو ہے چلا ہے، تو ہمیں سیرت النبی سمجھنے کے لیے در حقیقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، کہ انسانیت پہ اللہ نے جو احسان کرا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کہ ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جو اللہ نے انہیں بتایا ہے۔ اب دیکھیے جس طرح سے یہ نبی پیغمبروں کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک کے بعد ایک مختلف جگہوں پر اور ایک وقت کے بعد دوسرے پیغمبر آیا کرتے تھے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں بتایا کرتے تھے کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک گول ہے، تمہاری زندگی کا ایک پرپس ہے، تم اس پرپس کے تحت زندگی گزارو۔ ورنہ دیکھیے آپ سائنٹسٹوں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو وہ ایک انسانوں کی تاریخ بتاتے ہیں کہ انسان اتنے بے وقوف تھے ایک وقت میں کہ وہ ایک دوسرے سے پتھر جو ہے رگڑ کے آگ جلایا کرتے تھے، ایک وہ رخ دکھاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نبیوں کے معاملے میں پیغمبروں کا سلسلہ چلا ہی اس دنیا کے پہلے انسان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا اپنا نبی بنا کر کے۔ پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور یوں ان جوڑوں کی یعنی آدم اور ان کی ازواج حضرت حوا، ان دونوں سے اس دنیا کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد شیت علیہ السلام بھی آتے ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حابیل قابیل، اور دیکھیے کس طرح سے سلسلہ یہ چلا ہے انسانیت کا۔ پھر انہی انسانیت میں یعنی کہ اسپیشی انسانوں کی اسپیشی میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر بھیجے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں جاری رکھا۔ دراصل پیغمبروں کا مسلسل جو بھیجنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو پیغمبر کے جانے کے بعد، مطلب پیغمبر آئے اور ان کے چلے جانے کے بعد لوگ پھر فتنہ فساد کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی زمین پہ، اور دوسرے اپنے معبود بنا لیا کرتے تھے۔ کوئی کہنے لگتا کہ آگ ہی خدا ہے، کوئی کہتا یہ جو چاند ستارے دکھ رہے ہیں نا یہی خدا ہے، اور کوئی کہتا، اور آپ یہ دیکھیں حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ لوگ اپنے ہی ہاتھ سے بت بنا کر اسی کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد لوگ اور بھی اس میں بھی ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ ایک حد یہ ہو گئی کہ جانوروں کے بھی بت بنا کے اسی کو پوجنا شروع کر دیا انسانیت نے۔ تو یہی وہ مین وجہ ہے کہ انسانوں میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، کہ انہیں ہدایت ملتی رہے، یہ اصل راستے سے نہ بھٹک جائیں۔ جو پیغمبروں کی ہدایتیں تھیں جو اللہ نے انہیں بتائی تھیں، جو پیغمبروں نے انسانیت کو بتائی ہے، وہ اس راستے سے نہ بھٹک جائیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب بھی پیغمبر آتے لوگ ہدایت پر آ جاتے، اور جب وہ چلے جاتے تو پھر فتنہ فساد شروع کر دیتے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجتے رہے کہ انسانیت گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا۔